الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، بس امام حسین یعنی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک ویڈیو آپ نے سنی ہے میرے چینل پہ، ٹھیک ہے، کہ امام حسن اور حسین کی پیدائش کا واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس واقعے میں بتانے والا ہوں اور آپ سنیں گے، کیونکہ امام حسین کے دیوانے کہاں نہیں، پوری دنیا کے اندر امام حسن امام حسین کے دیوانے ان کے چاہنے والے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس واقعے میں بتاؤں گا کہ حضرت امام حسین کی شہادت، امام حسین کی شہادت کو لے کر، امام حسین کی شہادت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے نانا جان نے 13 پیش گوئیاں حاضر کی تھیں، یعنی شہادت کا راز جو ہے آپ کی شہادت سے پہلے ہمارے نبی نے دے دیا تھا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ تو لیکن آپ سنیں گے، بالکل سننا دوستو، آخرکار ہے کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بلکہ فرشتوں نے بھی حضرت امام حسین کی شہادت کی پیش گوئی بیان کی تھی کہ ایسا ایسا ہوگا، کیونکہ اس وقت جب پیش گوئی ہوئی تھی تو امام حسین کا دور جو تھا وہ بچپن کا تھا۔ تو آئیے دوستو، میں کچھ نہ بتاتے ہوئے میں ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہی کہوں گا کہ اس کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا، امام حسین کی شہادت کا راز آپ کی شہادت سے پہلے، ٹھیک ہے، جی ہاں، بالکل انشاءاللہ تعالیٰ میں بتانے والا ہوں۔ شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھ لینا، اور میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لینا، تاکہ کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے، ویڈیو دیکھ سکیں۔ جتنا ہو سکے اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ سنیے شہادت حسین کی پیش گوئیاں۔ شہزادہ گلگوں قبا، جگر گوشہ مصطفیٰ، نور نگاہ مرتضیٰ، امین امانت خدا، نیر برج صفا، جلوہ شمشد دہا، نقشہ بدر الدجا، پیکر صبر و رضا، شہزادہ کونین، جناب زہرا کے نور عین، اور حضرت جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اقدس کو ہرگز اتفاقی حادثہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ شہادت حسین مشیت ایزدی کے بندے ہوئے باقاعدہ پروگرام کے تخت ظہور میں آئی ہیں، جس کی مختلف وجوہات آپ اس کتاب میں کئی مقامات پر انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے آگے، اور اس وقت بھی آپ سن رہے ہیں۔ جی ہاں، شہادت حسین وہ شہادت عظیم ہے جس کی شہادت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے دی۔ شہادت حسین وہ شہادت مقدس ہے جس کی گواہی جبریل نے دی، جس کا نقشہ رسول پاک نے بیان فرمایا، جس کا اعلان خود خدا نے دو جہاں نے فرمایا، خداوند دو جہاں نے فرمایا۔ یہ وہ شہادت معظم ہے جس کا چرچا امام علی مقام کی ولادت مبارکہ کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، یعنی ابھی امام حسین کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، لیکن امام حسین کی شہادت جو ہے بہت وقت سے، مطلب یہ بات جو ہے چرچا ہونے لگا تھا کہ امام حسین ایک بچہ ہوگا، حسین ہوں گے اور ان کی شہادت ہوگی، اور پھر اس کا بار بار اعلان ہوتا رہا۔ چند معتبر روایات ملاحظہ فرمائیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ اتفاقی حادثہ نہیں جیسا کہ یزید نوازوں کا گمان ہے، بلکہ تاریخ اسلام کا انتہائی غیر معمولی اور عکس الخاص واقعہ ہے۔ پہلی پیش گوئی میں پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت کریں دوستو، شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لینا، کیونکہ امام حسین کی شہادت کا راز امام حسین کی شہادت سے پہلے سن لیں کیسے سرکار نے بتایا اور فرشتوں نے بتایا۔ نمبر 1، حضرت ام الفضل بنت حارث فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسین کو لے کر گئی اور آپ کی گود میں دے دیا، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ اسی حالت میں آپ نے مجھے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کرے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر جبرائیل نے مجھے اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی دکھا دی۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ دوسری پیش گوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارش برسانے والے فرشتے نے یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے رب تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر جھوم جھوم کر کھیل رہے تھے۔
اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ کس نے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس نے کہا آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کی شہادت گاہ آپ کو دکھاؤں، یعنی کس جگہ شہید ہوں گے. پھر اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، اس فرشتے نے میکا السلام نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ مٹی دکھائی. اس مٹی کو حضرت ام سلمہ نے کپڑے میں باندھ لیا. انس کہتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے. اللہ اللہ. تیسری پیشگوئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں حسن اور حسین کھیل رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا آپ کے بعد آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت شہید کر دے گی. اللہ. کیونکہ امام حسین کا بچپن کا زمانہ ہے، اور اس وقت یہ تمام خبریں، یہ پیشگوئی حاضر ہو رہی ہیں، اور جبریل کا اشارہ حسین کی طرف تھا. حسن حسین دونوں کھیل رہے تھے، حسن کی طرف نہیں تھا بلکہ حسین کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام کا اشارہ تھا. اور آپ کی خدمت میں تھوڑی سی مٹی پیش کی. آپ نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا اس میں سے رنج و بلا کی بو آتی ہے، اور مجھے بلا کر فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. پھر میں نے اس مٹی کو شیشے میں بند کر رکھا. حضرت ام سلمہ نے. پیشگوئی نمبر 4، انس ابن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ میرا بیٹا حسین اس زمین پر شہید کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے. تم لوگوں میں سے جو شخص بھی وہاں موجود ہو اس کی مدد کرے. اور پھر انس بن حارث امام حسین کے ساتھ ہی کربلا میں گئے اور آپ کے ساتھ ہی شہید ہو گئے. اللہ اکبر. ابھی امام حسین کا بچپن کا دور ہے، لیکن سرکار بتا رہے ہیں، یہ آپ کے نانا جان نے سب بتا دیا. پیشگوئی 5ویں پیشگوئی سماعت کریں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز کروٹ بدل کر سو رہے تھے، اور پھر جب بیدار ہوئے تو آپ غمگین و غم زدہ تھے. آپ کے مبارک ہاتھوں میں سرخ مٹی تھی جسے آپ الٹتے پلٹتے تھے. میں نے عرض کیا رسول اللہ کہ مٹی کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہمیں جبریل نے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین سرزمین عراق میں شہید کر دیا جائے گا، اور یہ وہیں کی مٹی ہے جہاں پر میرا بیٹا شہید ہوگا. اللہ. 6ٹھی پیشگوئی، یہ بھی سنیں دوستو، پورا سننا انشاءاللہ تعالی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے بعد میرا بیٹا حسین ارض تف پر شہید کر دیا جائے گا، اور میرے پاس وہاں کی مٹی بھی جبریل میرے پاس لائے ہیں، اور مجھے کہا یہ ان کے لیٹنے کی جگہ ہے، جہاں پر امام حسین لیٹیں گے وہیں پر شہید کیا جائے گا. اللہ اللہ اللہ. آگے پیشگوئی سماعت کریں 7ویں. اور روایات بیان کی امام احمد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق ہمارے گھر میں ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے میرے پاس کبھی نہیں آیا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین شہید ہوگا، اور اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو ان کی شہادت گاہ کی مٹی دکھاؤں. اور پھر تھوڑی سی سرخ مٹی نکالی اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کی کہ دیکھیے. اللہ اللہ. پیشگوئی نمبر 8، حضرت عمرو بن محمد بن حسن روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ کربلا کی نہر پر تھے، اور پھر دیکھا امام حسین نے شمر کی طرف اور فرمایا کہ سچے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول یعنی کہ شمر نے کہا کہ سچے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ابلق ڈبا کتا میری اہل بیت کا خون پی رہا ہے، اور تھا شمر لعین برس زدہ کوڑی. اللہ اللہ. آگے سنیں 9ویں پیشن گوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے کہ آپ جب جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزرے تو ایک جگہ حنظل انڈرائن کے بوٹے تھے. آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کیا نام ہے؟ کہا کربلا. تو آپ نے فرمایا کرب و بلا. پس آپ وہاں اترے اور نماز پڑھی. پھر فرمایا کہ یہاں صحابہ کے علاوہ وہ لوگ شہید ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں لوگوں نے نشان لگا دیا. چنانچہ جناب حسین اسی مقام پر شہید ہوئے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ کے والد محترم نے نشان لگایا تھا. اب پیشگوئی نمبر 10 سنیے. 10ویں پیشگوئی. حضرت اسبق بن نبات سے روایت ہے کہ ہم علی کرم اللہ وجہ کریم کی معیت میں تھے. قبر گاہ حسین پر آئے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شہیدوں کے اونٹ
بٹھانے کی جگہ ہے اور اس جگہ کجاوے رکھے جائیں گے، اور یہ ان کے خون بہنے کا مقام ہے۔ اہل بیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی جوان یہاں شہید کر دیے جائیں گے، اور روئیں گے ان پر زمین و آسمان، یعنی اس دن زمین و آسمان روئیں گے۔ امام حسین کی عمر ابھی ہے، چھوٹی سی عمر کے ہے، بچپن کا دور ہے، لیکن یہ ساری پیش گوئی پہلے ہی بچپن میں ہی سب بتا دی گئی ہیں کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ 11ویں پیشن گوئی سماعت کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ ہم نے یحییٰ بن زکریا کے قتل کے عوض 70,000 لوگوں کو مارا، اور آپ کے بیٹے کے قتل کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 لوگوں کو ماریں گے۔ یہ روایت زینب بنت حج سے بھی مروی ہے۔ 12ویں پیش گوئی سماعت کریں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ میری امت کے لوگ اس میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیں گے، اور ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا شدید قہر غضب نازل ہوگا اس قتل کی وجہ سے۔ بے شک یہ حق ہے، جیسا کہ امام حسین کو جب شہید کیا تو اللہ رب العزت کا قہر و غضب ان لوگوں پر نازل ہوا جنہوں نے امام حسین کو اور آپ کے خاندان کو شہید کیا تھا کربلا کے میدان میں۔ 13ویں پیش گوئی سماعت کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اپنی روایت میں مزید فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قاتل و ملعون یزید کو برکت نہ دے۔ اللہ فرماتا اس نے میرے پیارے بیٹے حسین کے ساتھ بغاوت کی اور انہیں شہید کرایا۔ حسین کی تربت کی مٹی میرے پاس لائی گئی اور مجھے ان کا قاتل بھی دکھایا گیا، اور بتایا گیا کہ جن کی روبرو حسین قتل کیے جائیں گے وہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب مسلط کر دیا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے ان کا قاتل بھی دکھایا گیا۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پاک چونکہ جہری شہادت ہے، اس لیے اس کے اعلانات خدا و رسول کی طرف سے آپ کی ولادت مبارک کے ساتھ ہی شروع ہو گئے۔ یعنی جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی تمام ہی یہ اعلانات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کی صورت میں یہ اعلان اس قدر مشہور اور متواتر ہیں کہ پہلو پر بھی یہ شہادت عظمیٰ اسی طرح ظاہر اور روشن تھی جس طرح بعد والوں میں ہے۔ یعنی امام حسین کی شہادت جو بعد کو لوگوں کو پتہ چلی، اسی طریقے سے پہلے بھی پتہ تھا جب سرکار امام حسین دنیا کے اندر تشریف لائے تھے اور بچپن کے دور میں آپ کھیلا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ اس شہادت ظاہر سے صرف انسان ہی واقف ہیں، بلکہ شہادت سے پہلے ہی اس کو ملائکہ اکرام بھی جانتے تھے، فرشتے بھی جانتے تھے۔ ان حالات میں ان لوگوں کو عقلوں پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے جو قدرت کے اس باقاعدہ پروگرام کو اتفاقی حادثہ اور معمولی واقعہ قرار دیتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے تھا کیا اعلان متواتر، شہادت کربلا میں پائے گا ابن علی جا کر، خدائے پاک نے اس کے تھے خود اعلان فرمائے، شہادت کی خبر لے کر فرشتے بار بار آئے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسین کی شہادت سے پہلے کا راز، جس طریقے سے امام حسین کی شہادت اس کے بعد پوری دنیا میں یہ پتہ چل گیا امام حسین کی شہادت ہو گئی، لیکن امام حسین کی جب ولادت ہوئی، آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، اس وقت سے ہی دنیا کے لوگ بھی جاننے لگے، صحابہ اکرام بھی جاننے لگے، صحابی رسول بھی جاننے لگے، اور ملائکہ بھی جانتے تھے کہ کل ایک ایسا میدان ہوگا جس کو کربلا کہا جائے گا، اور اس کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت ہوگی۔ اسی دین اسلام کو بچانے کی خاطر امام حسین اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اس رب کائنات کی رضا کے لیے شہید کر دیں گے، قربان کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی شہادت کو سلام۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور ان کے خاندان کے صدقے اللہ تو ہم سب کی دلی جائز مقاصد کو پورا فرما، ہم سب کے تمام ہی گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف عطا فرما دے۔ دوستو ویڈیو تو بہت ساری انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گی میری چینل سجاد نظامی ورلڈ پہ، لیکن یہی کہوں گا جتنا ہو سکے اپنے دوستو احباب میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرتے رہنا۔
بس میں اور کچھ نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ امام حسین کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں، اور ان کا ذکر اگر ہم نے اپنے دوست و احباب میں نہیں پہنچایا سننے کے لیے تو پھر ہماری محبت کا کیا فائدہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ و خیر میں آپ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتا ہوں، دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔